الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے شمالی جمہوریہ میسیڈونیا کے صدر اور انڈورا کی پرنسپلٹی کے پرنس کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 222 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,349 ہو گئی ہے۔ اور ترکی اور مصر کی حکومتوں نے آپس کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی جمہوریہ میسیڈونیا کے صدر اسٹیو پینڈووسکی کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے شمالی جمہوریہ میسیڈونیا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شمالی جمہوریہ میسیڈونیا کے وزیر اعظم زوران زایوف کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آربی بشپ جان انرک سیسیلیا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے بشپ جوان انرک سیسیلیا کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انڈورا پرنسپلٹی کے وزیر اعظم زیویر اسپاٹ زمورا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور وہاں امن و امان کے فروغ کے سلسلے میں جاری کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے اپنے ملک کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے قطر کو ایک مرکزی پوزیشن حاصل ہے۔ اس ضمن میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکہ کے وزراء خارجہ اور دفاع کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ نے افغانستان کے اندر بحالی امن کے لیے قطر اور امریکہ کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے اندر تمام راستے کھولنے اور وہاں انسانی مدد کو فروغ دینے کے لیے تمام گروپوں کے مابین مشترکہ تعاون کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی ضرورت اور اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قطر افغانستان کے بحران کے حل کے معاملے میں ایک تاریخی رول ادا کر رہا ہے، جبکہ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ قطر نے افغانستان سے لوگوں کے انخلاء کے معاملے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزراء کی ملاقات میں افغانستان کے اندر سیکیورٹی، سیاسی حالات اور وہاں پر امن و امان کو مزید فروغ دینے کے سلسلے میں جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران سیکریٹری جنرل نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مختلف آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے سلسلے میں قطر کی غیر معمولی کوششوں کی تعریف کی اور افغانستان کے بحران کے حل کے لیے قطر کی مکمل
پارٹیسپیشن کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ کو کینیڈا کے وزیر برائے دفاع ہرجیت سجن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران افغانستان کے موجودہ حالات اور حال ہی میں وہاں سے لوگوں کے انخلاء سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر دفاع نے اس انخلاء کے عمل میں قطر کے رول اور وہاں سے نکالے گئے لوگوں کی مدد کے لیے حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا۔ علاوہ ازیں بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان عسکری شعبے میں تعلقات اور تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ کل قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ کابینہ نے اجلاس میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے سن 2021 کے بین الاقوامی فنڈ برائے ثقافتی تنوع کو سپورٹ کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے قطر کی دوحہ میونسپلٹی اور قزقستان کے شہر نور سلطان کے درمیان ٹوین سٹی یعنی جڑواں شہروں کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی۔ اسی طرح کابینہ نے قطر اور اردن کی حکومتوں کے درمیان سفارتی اور خصوصی پاسپورٹس رکھنے والوں کے لیے ویزا حاصل کرنے کی چھوٹ کے معاہدے کے مسودے کی بھی منظوری دی ہے۔ قطر امیری ایئر فورس کا ایک اور طیارہ قطر ترقیاتی فنڈ، قطر چیریٹی اور قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے انسانی امدادی سامان لے کر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں مزید طیارے اسی قسم کا امدادی سامان لے کر کابل جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 165 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 103 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 62 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 222 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,349 ہو گئی ہے۔ قطر بھارت کے صنعتی مرکز ممبئی شہر کے لیے گزشتہ ماہ اگست میں ٹاپ بین الاقوامی ڈیسٹینیشن بن کر ابھرا ہے۔ ممبئی ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ریلیز کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اگست کے مہینے میں تقریباً 41,410 مسافروں نے ممبئی اور دوحہ کے درمیان سفر کیا۔ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ خرطوم میں ایتھوپیا کے سفیر کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور انہیں ٹگرے کے علاقے میں بہنے والے دریا سے 29 لاشوں کے برآمد کیے جانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس علاقے کی ملکیت کے بارے میں دونوں ممالک کے مابین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ لاشیں جولائی کی 26 تاریخ اور اگست کی 8 تاریخ کی درمیانی مدت کے دوران ملی تھی۔ ترکی اور مصر کی حکومتوں نے آپس کے کشیدہ تعلقات کو انجام کار بہتر بنانے کے سلسلے میں مذاکرات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان مذاکرات کا آج دوسرا دور تھا جس میں اختلافات پر بحث کی گئی۔ یہ مذاکرات انقرہ میں 2 روز تک جاری رہے، جن میں دونوں ملکوں کے وفود کی قیادت نائب وزرائے خارجہ نے کی۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے سمندری علاقے میں آج ایک کشتی بحری جہاز سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کشتی کے غرق ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کشتی میں درجنوں مسافر سوار تھے۔ 41 افراد کو بچا لیا گیا یا وہ تیر کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف ایک شخص کی لاش دستیاب ہو سکی۔ جائے حادثہ پر موجود عینی شاہدوں کے مطابق کشتی میں 60 سے 120 کے درمیان لوگ سوار تھے۔ اور قطر سوئمنگ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ سوئمنگ ورلڈ کپ 2021 کا 5واں راؤنڈ اگلے ماہ اکتوبر کی 21 سے 23 تاریخ کے درمیان حمد ایکویٹک سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے پہلے 2 راؤنڈز گزشتہ ماہ چین اور سنگاپور میں ہونے تھے، جو کینسل کر دیے گئے تھے۔ تیسرا اور چوتھا راؤنڈ بالترتیب برلن اور بڈاپیسٹ میں 1 اکتوبر سے 9 اکتوبر کے درمیان ہوں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے شمالی جمہوریہ میسیڈونیا کے صدر اور انڈورا پرنسپلٹی کے پرنس کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔
وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 222 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,349 ہو گئی ہے۔ اور ترکی اور مصر کی حکومتوں نے آپس کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔